قرآن و حدیث میں سے 16 ایسے نکتے ہیں جو ہم نے آج جمع کیے. ان کو سمجھ لیں کہ یہ چابیوں کا ایک گچھا ہے. 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی رزق کا دروازہ کھولتی ہے. اور یہ بتانے والا کوئی عام عامل نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین اللہ کے پیارے حبیب صادق الامین، جس زبان سے ہمیں قرآن ملا اسی زبان سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا. انہوں نے یہ بات بتائی تو دلوں میں ہم یقین کر کے ان باتوں کو سنیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور رزق کے دروازوں کو آنکھوں سے کھلتا دیکھیں. رزق کی پہلی کنجی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر جمے رہیے، صبر کیجئے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق ہم پہنچائیں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک وعدہ فرما رہے ہیں اور وہ پروردگار وعدے کو نبھانا جانتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس گھر کے سب مرد عورتیں اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک ہوتی ہے گنڈے دار نماز، مرد ہیں تو جماعت نماز کا اہتمام نہیں، عورتیں ہیں تو گھر کے کام مقدم، بس بھاگی دوڑی میں قضا ہوتے ہوتے نماز. ایسی نماز نہیں، اہتمام کے ساتھ نماز. تو جس گھر کے سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ عورت کھڑی تو مصلی پہ ہو جائے اور ہاتھ باندھ کر کپڑوں کی آپس میں کلر میچنگ کر رہی ہے. مرد مصلی پہ تو کھڑا ہو جائے اور گلی بازار کی سیریں کر رہا ہو. ایسی نماز نہیں. نماز پڑھے جیسے نماز دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. کوشش تو کرے نا اپنی طرف سے دھیان جما کر پڑھنے کی. کوشش پر اللہ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے. دنیا میں نتائج پر اجر ملتا ہے کہ یہ اچیو کر کے دکھاؤ تب تمہیں یہ ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کوشش کر کے دکھاؤ. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اللہ 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ کام کرواؤ بھائی کا، نہیں، یہ اس اللہ رب العزت کی رحمتوں کی انتہا ہے. فرمایا کہ منزل تک پہنچنا تو تمہارے بس میں نہیں ہے نا، تو مقدر کا معاملہ. ہم تو یہ دیکھیں گے قدم کون اٹھاتا ہے، چلتا کون ہے. تو نماز صحیح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، برکتوں کے دروازوں کو کھلتا دیکھیں. میرے مالک نے فرما دیا نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں. چنانچہ آپ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو نماز کا اہتمام سکھائیے، رزق ملنے کی قسم یہ عاجز کھا سکتا ہے. ماسٹر کی ہے رزق کی. کاروبار، نوکری، کوئی بھی مسئلہ ہو رزق کا، اہتمام نماز سے اللہ رب العزت مسئلوں کو حل فرما دے. دوسرا عمل
कसरत इस्तिग़फ़ार। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल। तो कसरत जिक्र से अल्लाह फरमाते हैं, मैं माल के जरिए से तुम्हारी मदद करूंगा। एक और हदीस पाक में है, मन अक्सर मिनल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजा व मिन कुल्लि दीक़िन मखरजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाहों की माफी मांगने से बारिश मिलती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कौमों के रिज़्क़ को वसी फरमा देते हैं। तीसरा अमल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में नेक कामों में खर्च करना। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफु। तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे उसका बदला मिलकर रहेगा, रिटर्न मिलकर रहता है। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और मिले ना उसके बदले। ये जो इन्फाक है, ये लफ्ज बना नफक से। नफक कहते हैं सुरंग को, और सुरंग में इंसान एक तरफ से दाखिल होकर निकलता है, फिर दूसरा दाखिल हो सकता है। तो फरमाया कि तुम्हारे पास जो पहला रिस्क है उसको निकालोगे तो दूसरा आएगा ना। वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम। फरमाया अनफिक युनफक अलैहि, तुम खर्च करो अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, इन्ना लिल्लाहि अक़वामन इख़्तस्सहुम बिन्निअमि लिमनाफ़िइल इबाद। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह ने उनको अपने बंदों के मुनाफे के लिए मखसूस कर दिया। उनकी जात से अल्लाह के बंदों को नफा मिलता रहता है। ये उनका चार्टर ऑफ ड्यूटी होता है। जो उनको मिलता है वो उनके अपनी जरूरत के लिए सिर्फ नहीं होता, वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए होता है। जो डाकिया डाक पहुंचाता रहे उसकी तरक्की होती रहती है, और जो डाक ना पहुंचाए तो उसे अपनी नौकरी से माजूल कर देते हैं। चुनाचे कितने लोगों को आपने देखा होगा कि बड़ा अच्छा काम चला, कारोबार चला, फिर यकदम ठप। वजह क्या बनी कि जो मिला था वो सारा इनका नहीं था, उसमें अल्लाह के लिए खर्च करना था। मस्कीनों पर, बेवाओं पर, तुलबा पर, दीन के रास्ते में, फलाही कामों में। ये खजाने के सांप बनकर बैठ गए। बैंक बैलेंस चेक करते हैं, आज इतने मिलियन और आज इतने मिलियन। ऊपर से डाका नहीं बंद हो गए। कहते हैं जी एक वक्त था मट्टी को हाथ लगाते थे सोना बनती थी। हजरत साहब आज तो सोने को हाथ लगाए मट्टी बनता है। किसी ने कुछ कर दिया है जी, बिल्कुल आपने खुद ही तो किया है। आपकी तो बेहतरीन नौकरी लगी थी कि अल्लाह के बंदों को उनका हिस्सा पहुंचाओ। कितना पहुंचाना था? पूरे माल में से 2.5%। ज़कात पूरे माल में से 2.5%। सुभान अल्लाह। हमने देखा लोग चाहते हैं बड़े की नौकरी करें, चुनाचे छोटी कंपनी की बजाय बड़ी कंपनी की नौकरी, और बड़ी कंपनी की बजाय मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी की, और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो क्या अच्छा कि हम सबसे बड़े की नौकरी करें।
سب سے بڑے کی نوکری یہ کہ جو اللہ نے مال دیا گن گن کر اس کی زکات کو نکالیں. اللہ وہ پروردگار ہے جو 2.5% مال غریبوں تک پہنچانے کے بدلے امیروں کو 97.5% تنخواہ عطا. اتنا بڑا کوئی پے کرنے والا مالک دیکھا جو 97.5% تنخواہ پے کرے؟ یہ تمہاری تنخواہ ہے اور ڈیوٹی اتنی ہے کہ 2.5% تو میرے جو محتاج بندے ہیں، ضرورت مندے ہیں، یہ تنخواہ ان تک پہنچا. اب جو 2.5% کو بھی لے کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی بجائے اللہ تعالیٰ رزق کسی اور کے ذریعے سے پہنچا دے. رابعہ بصریہ کے پاس مہمان آ گئے. اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا گیا. خادمہ نے کہا جی کہ کوئی بندہ کھانا لایا ہے. فرمان لگی گنو کتنی روٹیاں؟ اس نے کہا 9. کہنے لگی یہ میرا حصہ نہیں، کسی اور کا ہے، اسے کہو جاؤ. دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا. کوئی بندہ کھانا لایا ہے، روٹیاں گنو. اس نے کہا جی 9. بھئی میرا حصہ نہیں کہہ دیا، اس کو جو جاؤ کسی اور کا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا. خادمہ نے کہا جی کہ پھر کوئی بندہ روٹی لایا ہے، کتنی؟ 9. نے کہا میرا حصہ نہیں، جاؤ اس کو کہہ دو چلا جائے. اس نے کہا کیوں نہیں لے رہی، مہمان بھی تو ہیں. اس نے کہا دیکھو میرے پاس آج صبح 1 روٹی تھی، سائل آیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے 1 روٹی دے دی. میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 گنا ملے گا. 9 روٹیاں میری نہیں ہو سکتی. خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، 1 روٹی میں خود رکھ رہی تھی، یہ 10 ہی ہے. ایسا کامل یقین اللہ کے وعدوں پر. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بیوی نے آٹا گوندا، پھر تنور جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹنے گئی، پیچھے سے سائل آ گیا. اس نے کہا بڑا محتاج ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو. اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اللہ کے لیے کہتا ہے تو پھر وہ کھول دیتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں. انہوں نے وہی آٹا اٹھا کے دے دیا. اب بیوی لکڑیاں لے کے آئی. اس نے کہا آٹا؟ کہنے لگے میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے. میں نے روٹیاں پکنے کے لیے بھیجا ہے. ابھی ان کی بیوی نے چولہے میں آگ پوری نہیں جلائی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے پوچھا کون؟ کہنے والے نے روٹیاں بھی دے دی، سالن بھی دے دی. تو بیوی نے آ کر کہا کہ تم نے جہاں روٹیاں پکنے بھیجی تھی، پکانے والے نے سالن بھی ساتھ بھیج دیا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حلاوت ہے. وہ حلاوت جس کو مل جائے اس کو پھر فکر نہیں ہوتی، سب غموں سے آزاد.